أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة
متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. کلام ربانی کے مبارک الفاظ کے ساتھ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. میں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں سرزمین ہندوستان کے مشہور و معروف سوز خان جناب شکیل بھائی نایاب بھائی کی خدمت میں بھی تشریف لائیں اور سوز خانی کے ذریعے سفیر حسین کا پرسہ آقا حسین کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. ہاں رکھا ہے کل بھائی سب کو الگ کرنا پڑے گا مجھے دیکھ لو راستے میں دلی کے ویٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس میں آواز زیادہ ہے سبھی میں. صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. جناب درد ہلوری صاحب کا ایک مطلع اور ایک شعر سب سے پہلے حاضر ہے. سماعت فرمائیے. علی کے نام پر تکیہ کیا کیا نہ کیا علی کے نام پر تکیہ کیا کیا نہ کیا پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا جیا نہ جیا ابھی بھی وقت ہے مولا یوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات
موقع دیا دیا نہ دیا کہ پھر حیات نے موقع دیا دیا نہ دیا. صلوات بھیجیے پر محمد والے. جناب سرور لکھنوی صاحب کا ایک قطع حاضر ہے، سماعت فرمائیے. ایک صلوات اور بھیجیے پر محمد والے. شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں. شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں. جبریل بھی پہچان بنانے میں لگے ہیں. یہ کس کے تبسم نے کیا ہے اب حملہ. سب تیر و کمان جان بچانے میں لگے ہیں. شبیر کے جھولے کو. صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. جناب نیّر سرسیوی صاحب کا ایک مطلع اور چند شعر حاضر ہے. ایک صلوات اور بھیجیے پر محمد والے محمد. ایک صلوات اور بھیجیے پر محمد والے. ایک صلوات اور بھیجیے پر محمد والے محمد. جناب میرانی صاحب کا ایک بند حاضر ہے. تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ بہت خاموشی سے آواز نہیں آ رہی. ایک صلوات اور بھیجیے پر محمد والے محمد. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. گلے پتیغ ہو اور مسکرا دیا حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے. چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا
خدا نے سونپ دی مرضی علی کے سونے پر، تو اب حسین کو سجدے پہ کیا دیا جائے، مگر اہل وفا راستہ نہ بدلیں گے، چراغ جلتا رہے یا بجھا دیا جائے، یہ معجزہ۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ فاتحہ۔ ہم شیر کو چادر ہے نا بھائی کو کفن ہے، شبیر سا بھائی ہے نا زینب سے بہن ہے، کس ظلم سے مارا گیا زہرا کا دلارا، زہرا کا دلارا، سر نیزے پر اور ریت پر مجروح بدن ہے، جس کے لیے آتی رہی جنت سے قبائیں، جنت سے قبائیں، لاشا اسے مظلوم کا محتاج کفن ہے، ماں جائے نے سر دے دیا، ماں جائی نے چادر، ماں جائی نے چادر، ایثار تو احمد کے گھرانے کا چلن ہے، ہم شیر کو چادر ہے نا بھائی کو کفن ہے۔ اشفاق صاحب اس کو درست کرو۔ اس کو اوپر کرو۔ سرزمین ہندوستان کے مشہور و معروف سوز خان جناب شکیل بھائی صاحب
بارگاہ امامت میں سفیر حسین کا پرسہ پیش کرے تھے شہزادی فاطمہ زہرا آپ کے اس پرسے کو قبول فرمائیں۔ ایک ہمارے پاس چھوٹا سا مدعی اہل بیت ہے، گزارش ہے علی عباس سے کہ تشریف لیں، بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ادھر بیٹا حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں، شورا اکرام شکایت نہ کریں کیونکہ باقاعدہ پروگرام پہلے سے مرتب کیا جاتا ہے، جو منتخب شورا اکرام ہیں ان کو ہی زحمت دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ میر صاحب رضوی صاحب کے بہت سے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، تو کوئی بھی شاعر برا نہ مانے، خفا نہ ہو، کیونکہ 8-10 دن پہلے سے باقاعدہ شورا و قاری صاحب سے رابطہ قائم کر کے باقاعدہ ان کے نام اس میں درج کیے جاتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دی عظمت محمد و آل محمد پر۔ کہ دیکھا جب باپ کالا شاہ تو سکینہ دیکھا جب باپ کالا شاہ تو سکینہ روئیں، ارے شمرے نے مارا جو درہ ارے شمرے نے مارا جو درہ تو سکینہ روئیں، دیکھا جب باپ کالا شاہ تو سکینہ کہ نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، ارے نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے اور جل گیا بھائی کا جھولا ہے، اور جل گیا بھائی کا جھولا، اور تو سکینہ روئیں، دیکھا جب باپ کالا شاہ تو سکینہ روئیں، ارے چاہتی تھی کہ اسے لے آئے خیمے میں، ارے چاہتی تھی کہ اسے لے آئے خیمے میں، ارے باپ کالا شان اٹھا ہے، ارے باپ کالا شان اٹھا، ارے تو سکینہ روئی، ارے کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی
اتنا بتا دو بی بی ارے ہند نے آ کے جو پوچھا ہے ارے ہند نے آ کے جو پوچھا ارے تو سکینہ روئی. آخری شعر دیکھیے گا کہ تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. ارے مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی ارے مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی. ارے جب ہنسا کی میں کوفہ ہے ارے جب ہنسا کی میں کوفہ تو سکینہ روئی. ارے شمر نے مارا جو درہ ہے ارے شمر نے مارا جو درہ تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. خدا سلامت رکھے ہماری قوم کے بچوں کو کہ جن کو کم سنی میں بھی معرفت غدیر اور غم کربلا ان کے والدین نے سکھایا. خدا ان کے والدین کو سلامت رکھے اور ان کی مستقبل کو اللہ روشن کرے. آئیے میں آج کے سلسلے کے آخری شاعر سرزمین ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر استاد الشعراء محترم علی جناب اعجاز زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. بہت عمدہ شعر اعجاز بھائی آپ کا مجھے یاد آ گیا ہے کہ علم کے سہرے میں مل جاتی ہے جگہ جس کو علم کے سہرے میں مل جاتی ہے جگہ جس کو وہ پھول حاصل فصل بہار ہوتا ہے. اور محمد وآل محمد نعرہ سلوات. حضرات بہت مختصر ہے نا کہ 5-6 شعر جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے سلسلے میں سلام کے 5 شعر. بیان کیا ہو بھلا تیرا مرتبہ مسلم بیان کیا ہو بھلا تیرا مرتبہ مسلم سفیر شاہ کا منصب تجھے ملا مسلم سفیر شاہ کا منصب تجھے ملا مسلم اور تمہیں نصیب ہوئی ہے علی کی دامادی تمہیں نصیب ہوئی ہے علی کی دامادی کہاں تمہارے شرف کی ہے انتہا مسلم کہاں تمہارے شرف کی ہے انتہا مسلم اور ہے تو علی کا بھتیجا عقیل کا بیٹا ہے تو علی کا بھتیجا عقیل کا بیٹا
تیرے جہاد نے سب کو بتا دیا مسلم، تیرے جہاد نے سب کو بتا دیا مسلم، اور نہ جانے مر گیا ابن زیاد یہ کب کا، تمہارا آج بھی زندہ ہے تذکرہ مسلم، تمہارا آج بھی زندہ ہے تذکرہ مسلم، اور سکھایا تم نے طریقہ ہمیں زیارت کا، سکھایا تم نے طریقہ ہمیں زیارت کا، تمہارے نام عمل یہ لکھا گیا مسلم، تمہارے نام عمل یہ لکھا گیا مسلم، اور کیا ہے عالم غربت میں آہ تم کو شہید، نصیب تم کو بھی پانی نہیں ہوا مسلم، نصیب تم کو قبول آپ جو فرما لے شاد ہو اعجاز، قبول آپ جو فرما لے شاد ہو اعجاز، یہ چند شعروں کا نذرانہ ہے میرا مسلم، یہ چند شعروں کا سلام کرتا ہوں محمد والا کہ اگر پتہ نہیں سرور کا مرتبہ کیا ہے، اگر پتہ نہیں سرور کا مرتبہ کیا ہے، تو پڑھنے والے نے قرآن میں پڑھا کیا، ایک مطلب درود بھیجے محمد والے محمد، ارے نہیں کہ اگر پتہ نہیں سرور کا مرتبہ کیا ہے، اگر پتہ نہیں سرور کا مرتبہ کیا ہے، تو پڑھنے والے نے قرآن میں پڑھا کیا ہے، تو پڑھنے والے نے اور در حسین پا سجدے کا ہے مزہ ہی الگ، در حسین پا سجدے کا ہے مزہ ہی الگ، مگر حرم کے نمازی کو یہ پتہ کیا ہے، در حسین پا سجدے کا ہے مزہ ہی الگ، مگر حرم کے نمازی کو یہ پتہ کیا ہے، ابو تراب کے دشمن جواب دے مجھ کو کہ اس زمین پر رہنے کا حق تیرا کیا ہے، ابو تراب کے دشمن جواب دے مجھ کو کہ اس زمین پر رہنے کا حق تیرا کیا ہے، بس آخری شعر ملا دو حسب وعدہ کہ ادا کا جو بھی مخالف ہے وہ یزیدی ہے، ادا کا جو بھی مخالف ہے وہ یزیدی ہے، ہزاروں نام گنانے سے فائدہ کیا ہے، ادا کا
جو بھی مخالف ہے وہ یزیدی ہے، ہزاروں نام گنانے سے فائدہ کیا، ادا کا جو بھی مخالف ہے وہ یزیدی ہے، ہزاروں نام گنانے سے فائدہ کیا ہے، اگر پتہ نہیں سرور کا مرتبہ کیا ہے تو پڑھنے والے نے قرآن میں پڑھا کیا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سرزمین ہندوستان کے شاعر محترم علی جناب اعجاز عدیث صاحب بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ہر چیز کو دنیا میں فنا ہونا ہے ایک دن، ہر چیز کو دنیا میں فنا ہونا ہے ایک دن، قائم غم شبیر کے آثار رہیں گے۔ ہر چیز کو دنیا میں فنا ہونا ہے ایک دن، قائم غم شبیر کے آثار رہیں گے۔ ہم قبر میں سو جائیں گے جب بے خبری سے، ماتم کے نشاں روح میں بیدار رہیں گے۔ جب ہوگا سوا نیزے پا خورشید قیامت، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ بصر و چشم التماس ہے پروفیسر وسیقہ عربی کالج جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس کو خطاب فرما کر بانی مجلس کو شکریہ کا موقع عطا فرمائیں۔ عظمت آل محمد پر بلند ترین نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: رأس الإيمان الإحسان إلى الناس. صلوات بر محمد. یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے، یہ ہمارے آپ کے مولا آقا حضرت امیر سلام اللہ علیہ سے مروی ہے. حضرت فرماتے ہیں: رأس الایمان الاحسان الی الناس. ایمان کی جڑ، ایمان کی بنیاد لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، بشریت کے ساتھ احسان کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے. دیکھیے، ممکن ہے کہ ہم کو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ چیزوں کے متعلق روایات مل جائیں،
لیکن ایک روایات کو لے کے آپ اسلام کا نظریہ قائم نہیں کر سکتے. مثلا آپ کو تقوی کے سلسلے میں آیتیں مل جائیں گی، روایتیں مل جائیں گی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر وہی قرآن کہتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے کہ جو متقی ہے. تو اب ہم یہ لے کے اڑ گئے بھیا، صحیح بھی ہے غلط بھی نہیں ہے کہ تقوی اختیار کرو، بغیر تقوی کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. ایک میں بھی اس میں آتا ہوں. یا مثلا ہم کو قرآن میں مل جائے گا کہ وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یاد کرو اس موقع کو کہ جب تمہارے پروردگار نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے. یا اب آدمی نے یہ آیت پڑھ لی، لے کے تسبیح بیٹھ گیا، شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ، ہر مرحلے میں اللہ کا شکر. کیوں؟ بس آپ قرآن کہتا ہے شکریہ ادا کرو نعمتوں میں اضافہ کریں گے. لیکن یہ بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا. یا مثلا نماز کے متعلق آیتیں بھی ہیں اور بے شمار روایتیں ہیں. اس قدر روایتیں ہیں کہ یہاں تک ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. ان قبلت قبل ما سواہا، نماز قبول تو سارے اعمال قبول، نماز رد تو سارے اعمال رد. یا پیغمبر نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز کو ترک کرتا ہے وہ انسان کافر ہے. اصول کافی میں چھٹے امام سے روایت ہے کہ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، مجرم ہے، خطا کار ہے، 100 کوڑے پڑیں گے، بغیر توبہ کیے مر جائے گا، جہنم میں جائے گا، سب کچھ ہے. لیکن امام فرماتے ہیں تارک الصلاۃ کافر ہے. یا ارشاد ہوتا ہے مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے بانس کی طرح ہے کہ اگر جو ہے وہ بانس جس پر خیمہ ٹکا ہٹا لیجئے تو چاہے جتنا قیمتی خیمہ ہو ٹک نہیں سکتا ہے. وہی حال ہے نماز کا کہ آدمی چاہے جتنی عبادت دعائے ریاضت کرے لیکن اگر نماز نہیں ہے تو سب بیکار ہے. تو اب ہم نے مثلا کسی موقع پڑھ لیا کہ نماز کا بڑا مرتبہ ہے، اب نماز ہی پڑھے جا رہے ہیں، بقیہ اسلام کیا کہتا ہے ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے. جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ صحیح معنی میں ڈیلیور کر پائیں. تو اگر آپ کی سمجھ میں بات نہ آئے تو یہ مت سوچیے گا کہ میں نے غلط بات کہی یا آپ نہیں سمجھے. ہو سکتا ہے کہ میرے سمجھانے میں کچھ کمی رہ گئی ہو، لہٰذا ابھی سے گزارش ہے کہ ایک دعا کر دیجئے بیٹھے بیٹھے حضرت کے بارگاہ کے سامنے ہے کہ اللہ اس کو توفیق دے کہ یہ جو کہنا چاہتا ہے کانسیپٹ آف اسلام کیا ہے وہ صحیح سے ڈیلیور کر لے جائے. صلوات برما جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اکثر ہوتا ہے کہ آدمی الجھ جاتا ہے اور اپنی بات ڈھنگ سے رکھ نہیں پاتا ہے، لیکن اگر وہ چاہ لے گا تو بہت آرام سے سمجھا لے. تو اکثر ہم لوگ کہ ہم نے کوئی کتاب پڑھی نماز کے متعلق، ہم نے روایتیں پڑھ لی، ڈر گئے، نہیں بھیا نماز بہت ضروری ہے تو ہم نماز ہی پڑھتے جا رہے ہیں. لیکن اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے.
جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ہم نے سن لیا کہ نماز قبول تو بولیے سارے اعمال قبول، یہ ہے نا؟ تو اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ نماز ان قبلت، اگر نماز قبول ہو گئی تو قبل ما سوا سب قبول۔ تو یہ اگر قبول ہو گئی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی مسجد میں آ جائے اللہ اکبر، سب کی نماز قبول۔ تو نماز پڑھنے سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پڑھنے تو جا رہے ہیں، قبول کب ہوگی؟ صلوات اور کریں نہیں کریں؟ ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیے، میں نے آپ کو پہلے سنا دیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا وہ بولیے کافر ہے۔ تو آپ ڈر کے نماز پڑھنے چلے گئے، تو کیا جو مسجد میں چلا گیا اس کی نماز قبول ہے؟ جس نے جا کے اللہ اکبر، بلکہ روایات تو الٹا کہتی ہے کہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جب تک مسجد میں رہتے ہیں تب تک اللہ ان پر لعنت کرتا ہے بجائے قبول کرنے کے۔ صلوات پڑھیے تو حدیث سنا دوں آپ کو، سب کی نماز قبول نہیں ہے۔ یہ روایت نقل کی ہے مرحوم شہید دستگیر نے گناہ کبیرہ، فرماتے ہیں کہ اوحی اللہ تعالی الی، اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، اوحی اللہ تعالی الی، اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی، اے محمد اپنی امت کو سمجھا لو، جس کسی نے بھی تمہاری امت میں سے میرے بندوں میں سے کسی بندے پر ظلم کیا ہے وہ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو۔ غور فرمایا کیا ہوا؟ نماز قبول کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ کہہ رہا ایسے لوگ مسجد میں گھسنے نہ پائیں۔ جس نے کسی کا حق مار لیا ہے، کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا ہے، کسی نے کسی مومن کو ستایا ہے، تو اب نماز سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ سمجھا لیجئے اپنی امت کو، خبردار یہ لوگ ہمارے گھروں میں سے کسی گھر میں بولیے گھسنے نہ پائیں۔ نماز قبول ہونا تو دور کی بات ہے، اب اللہ فرماتا فَإِنِّي أَلْعَنُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي، جب تک یہ مسجد میں کھڑا نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس پر لعنت کرتا رہوں گا۔ سن لیا آپ نے؟ تو نماز قبول ہونے کے بجائے نماز الٹا کیا کرے گی؟ لعنت کا سبب بن جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خالی نماز کی فضیلت کی روایات پڑھ کے نماز پڑھ لینے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہم نے پڑھ لیا، اللہ کا شکر ادا کرو، قرآن کہتا ہے نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب بیٹھ کے شکرن للہ شکرن للہ، قرآن کہتا ہے جی نہیں، خالی ہمارے شکریہ سے کام نہیں چلے گا۔ بہت وقت نہ لوں، جلدی سے گزر جاؤں۔ ایک روایت اس سلسلے میں اسی کتاب میں ہے، نکالنے میں وقت لگے گا۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام رضا سلام اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے۔ نمبر 1 وہی نماز والی بات، امر بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا ہے۔ جہاں قرآن پڑھیں گے آپ جنرلی اقیم الصلاۃ، زور سے، وآتوا الزکاۃ، ہے نا؟ صحیح پر کیا مطلب ہوا؟ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یا شروع میں ہے الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقی کون ہے؟ دیکھیے قرآن نے کہا ہے نا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف بولیے متقیوں کے عمل کو قبول کرتا. متقی کون ہے؟ قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب. یہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. دوسرا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. اور پھر قرآن رکا نہیں کہ صرف نماز. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو روزی دے رکھی ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب امام فرماتے ہیں امر بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا. فمن صلی، اب یہ حدیث ہے، فمن صلی ولم یزکی، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، امام فرماتے ہیں لم تقبل صلاتہ، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. کیا ہوا؟ ساری روایتیں کہہ رہی تھی کہ سارے اعمال قبول ہوں گے جب نماز قبول ہو جائے. نماز کب قبول ہوگی؟ کہ جب زکوٰۃ دو گے. زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ اب آپ جب علماء سے پوچھے گا زکوٰۃ اونلی فار پورس، زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے. خمس کا میٹر الگ ہے، زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے. تو زکوٰۃ کس کے لیے؟ فقراء کے لیے. نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب سمجھ میں آیا جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کیوں ہے؟ گویا خدا سمجھانا چاہتا ہے لاکھ میرا سجدہ کرو، جب تک میرے قریب بندوں کا خیال نہیں کرو گے میں اپنی نماز بھی قبول نہیں کروں گا. تو کسی کی کثرت نماز پر مت چاہیے. یہ دیکھیے فقراء کا کتنا خیال کرتا ہے. صلوات در محمد. دھیرے دھیرے دوسری میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ کہتا ہے کہ شکریہ ادا کرو، ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. تو کافی ہے شکریہ ادا کریں. اب 8ویں امام نے کہا وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ، اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے شکریہ کا حکم دیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا شکر گزار ہو ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کرے اللہ اپنا بھی شکریہ قبول. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ آپ جائز اتنا مسجد میں بیٹھ کے شکر للہ پڑھ. اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو اللہ بھی راضی. تیسرا حکم ہم نے کیا عرض کیا تھا؟ بغیر تقوی کے اللہ کچھ قبول نہیں کرے گا نا. تو تقوی کب قبول ہوگا؟ صلوات درمان. یہ ہے نا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. تو پہلے 1 منٹ رکیے، تقوی کہتے کسے ہے؟ وہ آیت سنا دی میں نے. 6 امام سے کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے. ولا یفقدک حیث امرک، اور تم کو وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے. یعنی کیا مطلب؟ تقوی واجب چھوٹنے نہ پائے. حرام پر عمل ہے اس مجمع میں کوئی ایسا کہ جس سے آج تک کوئی واجب نہ چھوٹا ہو؟ انکلوڈنگ مائی سیلف. ہے اس مجمع میں کوئی ایسا جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو؟ بولیے. لیکن اگر کوئی ہے ایسا تو ہم سے آپ سے سب سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ تقوی کی میننگ یہی ہے کہ واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل نہ ہونے پائے. اگر کوئی اتنا بڑا ہو جائے کہ جس نے گناہ نہ کیا ہو، واجب اس سے نہ چھوٹا ہو، تو وہ کتنا بڑا ہمارے آپ کے مقابلے میں ہے نا. لیکن اس کے باوجود اللہ کہتا ہے
کہ تمہارا تقوی ہم کب قبول کریں گے؟ مانا گناہ نہیں کیا، مانا واجب آج تک نماز صبح چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، پار ہو گئے کا نہ۔ اب امام فرماتے ہیں وَأَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ، اللہ نے تقوی کے ساتھ صلہ رحم کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی تقوی اختیار کرے، مومن اتنا بڑا ہے کہ آج تک کوئی واجب چھوٹا نہیں، آج تک جو ہے حرام پر عمل ہوا نہیں، مگر سگی خالہ سے آنا جانا نہیں ہے، چچا سے بول چال بند ہے، ماموں سے مقدمہ ہو رہا ہے، تو اب نہ تمہاری نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ کربلا قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ صلوات۔ اصل دین کیا ہے؟ اچھا صاحب، ایک آدمی ہے، اب میں آپ کو جہاں دھیرے دھیرے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے آج پہلی مجلس ہے اور حضرت مسلم کے متعلق یہ خمسہ ہے، لیکن میں زیادہ ادھر نہیں جاؤں گا۔ جب میری مجلس لاسٹ میں ہوا کرتی تھی تب اس اعتبار سے پڑھتا تھا، اب جو آخر میں آئیں گے وہ لوگ، لیکن ہلکا اشارہ تو ادھر چلنا ہی چاہیے، لہذا دھیرے دھیرے ایک لفظ کے لیے میں آپ کو لے جا رہا ہوں۔ صلوات جناب مسلم کے متعلق۔ تو اب ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی دی، جو اللہ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ والدین، ایک آدمی ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، زبردست، اور سارے عزیز و رشتہ دار کو اپنے زیر سایہ لیے ہوئے ہیں۔ اب تو کامیاب ہو گیا، بولیے اب تو بچ گیا، سب تو کر لیا ہم نے۔ کہ بھیا ابھی تو ایک بنیاد باقی ہے، کامیاب کیا رہ گیا؟ کہ کیا ذی الحجہ میں بھی بتانا پڑے گا کہ اب کیا رہ گیا؟ غدیر سامنے ہے، صلوات، سب ہونے کے باوجود یہ سب ہے آپ کے اندر، نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہے، شکر الہی کے ساتھ شکر والدین ہے، تقوی کے ساتھ اعزہ اور رشتہ دار کی خبر گیری ہے، صلہ رحم ہے، اب کامیاب ہیں، گناہگار نہیں ہے۔ کہ یہ سب بیکار ہے اگر اجر رسالت ادا نہیں ہوگا۔ اجر رسالت کیا ہے؟ کہ مودت اہل بیت، جس کی پہلی فرد کو پیغمبر نے غدیر میں اٹھا کے پہچنوا دیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، پہلے کو پہچنوا دیتا ہوں، اب جو جاتا جائے گا بعد والے کو بتاتا جائے گا۔ تو اب سب ہونے کے باوجود مین چیز کیا آئی؟ عشق اہل بیت ہے نا، محبت اہل بیت، مودت اہل بیت، کہ اب تو پار ہو گئے۔ صلوات بر محمد۔ یا اب آدمی سوچے گا ہمیں اب کیا رہ گیا ہے؟ میں نے کہا ابھی تو مین رہ گیا ہے۔ جیسے اللہ نے شرطیں لگائی ہیں، ہماری نماز پڑھو مگر ہمارے بندوں کا خیال رکھو، اللہ نے کہا نہیں کا زکوٰۃ، ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم نے جن کو وسیلہ بنایا ہے تمہارے وجود کا، ان کا بھی شکریہ ادا کرو، ہمارا تقوی اختیار کرو، مگر ہر خاندان کو لے کے چلو۔ تو اللہ نے جب اپنے کو اکیلے نہیں رکھا، اپنے ساتھ بندوں کو رکھا، تو اہل بیت خود غرض تو ہے نہیں کہ اپنی محبت کو کافی کہہ دیں گے۔ اب پوچھئے آپ سے تو محبت ہے، اللہ نے اپنے ہاں تو شرطیں لگائی ہیں، نماز کے ساتھ زکوٰۃ، شکریہ کے ساتھ ماں باپ، تقوی کے ساتھ خاندان، مولا آپ کی محبت اکیلی کافی ہے یا آپ بھی کچھ اللہ کی طرح شرط لگا رہے ہیں؟ صلوات درمان، بات پہنچی نہیں پہنچی نہیں کہا؟ آپ کی محبت اکیلی، جتنا تگڑا نعرہ لگا لیں اتنے بڑے مولائی۔ انہوں نے کہا بھیا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین،
یہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اللہ نے جب اپنے اکیلے کو نہیں چاہا، بندوں کو ساتھ لگایا، تو اہل بیت اپنی اکیلے کی محبت کیسے قبول کر لیں گے؟ کہ تو اب سنیے، یہ روایت نہیں ہے، روایت میں سنا چکا. اب حدیث بھی صرف حدیث نہیں کہہ سکتے آپ، اس لیے کہ وصیت الگ چیز ہے اور عام جملے الگ چیز ہے. اب جو میں آپ کو نقل کرنے جا رہا ہوں وہ امیر المومنین کی وصیت ہے. اور انسان کسی کی وصیت، اپنے ماں باپ کی وصیت نہ مانے، ساری دنیا نالائق کہے گی نہیں ہمیں کیا مجلس کی بات کرتے ہو، باپ کی وصیت پہ تو عمل نہیں کیا، آ کے ممبر میں مجلسیں پڑھ رہے ہیں. آپ اعتراض، تو ہمارے اوپر اعتراض ہے کہ ابا کی وصیت پہ عمل نہیں کیا، اور اگر ہم علی کی وصیت پر عمل نہ کریں تو ہم کو شیعہ کہا جا سکتا ہے؟ کہ آپ مولانا ہو سکتے ہیں، آپ ذاکر اہل بیت ہو سکتے ہیں، آپ شاعر ہو سکتے ہیں، لیکن جب مولا کی وصیت پر عمل نہیں ہے تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، شیعہ نہیں ہو سکتے ہیں. تو اب مولا کی وصیت کیا ہے؟ اور بس اسی پہ آگے بڑھتا ہوں. فرماتے ہیں اوصیکم بمحبتنا، وہ تو میں ہے، اس کے بغیر تو سب بیکار ہے. لہذا پہلی چیز وہی ہے، اوصیکم بمحبتنا، میں وصیت کرتا ہوں تم لوگوں کو ہم اہل بیت کی محبت، بغیر اس کے کوئی عمل قابل قبول. لیکن یہیں پر رکے نہیں، اب اگلا جملہ اوصیکم بمحبتنا والاحسان الی شیعتنا، میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں اپنی محبت کی، اہل بیت کی محبت، اور ہمارے شیعوں کے ساتھ احسان. اس کا مطلب جیسے نماز بغیر زکوٰۃ کے نہیں، شکر بغیر اللہ کے شکر کے نہیں، تقوی بغیر صلہ رحمی کے نہیں، ویسے ہی مودت اہل بیت بغیر شیعوں کے ساتھ نیکی کے قبول نہیں ہوگی. اگر ہم سیلفش ہیں، اگر ہم خود غرض ہیں، اگر ہم ایک دوسرے شیعہ کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ کچھ ہو سکتے. میرا جملہ نہیں ہے، میں کہوں تو مجھ کو اتار لیجئے ممبر سے. اگلا جملہ میرے مولا کا ہے، اوصیکم بمحبتنا، میں وصیت کرتا ہوں تم لوگوں کو اہل بیت کی محبت والاحسان، بولیے، الی شیعتنا، اور ہمارے شیعوں کے ساتھ اچھا سلوک. اس کے بعد جملہ فمن لم یفعل، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، یعنی محبت تو ہے ہم سے، ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ نیکی نہیں ہے، یا نیکی ہے ہم سے محبت نہیں ہے. فمن لم یفعل، اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، فلیس منا، یہ عام انسان کا جملہ نہیں ہے، خود مولا کا جملہ ہے کہ اگر ہمارے شیعوں کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے تو تم کچھ ہو سکتے ہو، ہمارے نہیں ہو. صلوات بر محمد. اب یہاں تک آپ آ گئے، ایک دو روایت سناتا ہوں پھر کتاب کھولتا ہوں کہ کسی کے ساتھ یہ نیکی کرنا، خاص کر کے پریشان آدمی کی مدد کرنا، کتنا بڑا مرتبہ ہے. ایک شخص آیا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی آگے کہنے لگا، مولا ان الشیعہ عندنا لکثیر، مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں. اب بھائی آپ کسی کے دل کی بات تو نہیں جانتے کہ اس بندے مومن نے کس وجہ سے بیان کیا، اور ہم کو بھی کسی کے دل کی بات نکالنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے. لیکن عقل تو کہتی ہے نا کہ شاید اس کے ذہن میں نہ ہو کہ یہ سن کے مولا خوش ہو جائیں گے، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن ایک بات تو ہے، اہل بیت جو ہے ان کو کوالٹی سے مطلب ہے، بھیڑ سے مطلب نہیں ہے. کتنے شیعہ ہیں اس سے بحث نہیں ہے، کیسے شیعہ ہیں. آگے کہتا مولا
ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں۔ حضرت نے 2 سوال کیے، حل یعطف الغنی علی الفقیر، کیا مالدار لوگ فقراء کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں؟ کیا مالدار لوگ فقیروں کے ساتھ بولیے مہربان ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا۔ دوسرا سوال، حل یتجاوز المحسن عن المسیء، دیکھیے ہر محلے میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، سماجی اعتبار سے سمجھے جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے محلے کے بزرگ ہیں، ہمارے خاندان کے بزرگ ہیں، بڑے مومن ہیں، 5 وقت جماعت سے پڑھتے ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن غصہ بہت جلدی آتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو اکثر لڑکے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا، اب وہ پہنچ گئے صاحب تھانے پر، رپٹ لکھوا دی اپنے ہی قوم کے بچوں کے نام۔ امام نے اب یہ سوال کیا کہ جو کریمی لیئر ہے تمہارے یہاں شیعوں کی، محسن لوگ، نیکوکار لوگ، بڑے لوگ، مہربان لوگ، حل یتجاوز المحسن عن المسیء، اگر کچھ ہلکے پھلکے لوگ ان کے ساتھ کچھ بدتمیزیاں کر جائیں، کچھ 2-4 جملے کہہ دیں تو وہ اوائڈ کرتے ہیں یا چلے جاتے ہیں تھانے پر FIR کر لیں؟ اس کا بھی جواب اس نے نفی میں دیا، حل یتجاوز المحسن عن المسیء، کیا نیکوکار برے لوگوں کو اوائڈ کرتے ہیں، چھوڑو جانے دو؟ اس نے کہا نہیں مولا۔ حضرت نے فرمایا لیس ہؤلاء شیعہ، یہ لوگ ہمارے شیعہ نہیں ہیں، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ اگر اللہ نے نوازا ہے تو فقراء کو ساتھ لے کے چلے، اگر کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی بھی ہو جائے تو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، برباد نہیں کرتا۔ صلوات بر محمد اور اب آپ یہاں سے دیکھیے، اب یہاں سے دیکھیے کہ قوم کے کام آنا، یہ میں یہیں پر رک رہا ہوں، ورنہ اہل بیت کی روایات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قوم نہیں، برادری نہیں، اس سے اوپر اٹھو۔ میں نے جو حدیث پڑھی تھی مولا کی، وہ جملہ یہی تھا، رأس الایمان الاحسان الی الناس، ایمان کی جڑ اور بنیاد پبلک کے ساتھ، عوام کے ساتھ، بشریت کے ساتھ احسان کرنا۔ اس سے بھی آگے بڑھیے، انسان نہیں جانور۔ صلوات، 2 قصے سنی، یاد آ گیا، ہو سکتا کتاب نہ پڑھی۔ جانور، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب معراج پر گئے تو معراج پر رسول اللہ نے بہت کچھ دیکھا، جہنم کو بھی دکھلایا گیا، جنت کی بھی سیر کرائی گئی۔ تو اس میں ایک روایت یہ ہے، حضرت نے خود نقل فرمایا کہ جب میں جنت میں گیا تو رأیت امرأۃ مومسہ، میں نے جنت، خود ہی وضاحت فرمائی، مومسہ ای الزانیہ، میں نے جنت میں ایک زناکار عورت کو دیکھا۔ تو تعجب تو کسی کو بھی ہوگا کہ اتنی بڑی مجرمہ، 100 کوڑے جہاں پڑنے چاہیے تھے، سنسار تک کی نوبت جہاں، وہ جنت میں کیا کر رہی ہے؟ میں نے کہا جبریل یہ جنت میں کیا کر رہی ہے؟ جبریل نے کہا اس لیے کہ اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ آپ کو یہی تعجب ہے نا کہ زناکار عورت، مجرم جنت میں کیا کر رہی ہے؟ کہا ہاں، اس لیے کہ اللہ نے گناہ معاف کر دیا۔ معافی کی وجہ، اب صلوات پڑھیے، سنیے آپ، معافی کی وجہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ ہم میں کون ہے جو گناہگار نہیں ہے؟ ہم میں کون ہے جو مجرم نہیں ہے؟ اب سے کوشش کریں کہ شاید اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے۔ تو جبریل نے کہا کہ صاحب معافی کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دن جا رہی تھی، بہت توجہ سے سنیے، ایک دن جا رہی تھی، دیکھا ایک کنواں ہے، کنویں کے پاس
ایک کتا پیاس سے جاں بلق، ابھی وقت رہا تو روایتیں نقل کروں گا کہ پانی پلانے کا ثواب کیا ہے، پیاس سے جاں بلق ہانپ رہا، گناہگار ہے مگر دل کی نرم ہے، جانور کی پیاس دیکھ کے بے چین ہو گئی۔ وہ کتنے بڑے جانور تھے کربلا میں کہ جن کو اولاد رسول کی پیاس پر ترس نہیں آیا، تڑپ گئے، ادھر ادھر دیکھا، نہ کوئی رسی نہ کوئی ڈول، جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے اپنا لباس اتار دیا، کچھ پانی اوپر رہا ہوگا کنویں کا جھکی، اور وہ کچھ لمبا کپڑا رہا اس کو ڈباتی تھی پانی میں اور لا کے کتے کے منہ میں نچوڑ دیتی تھی، ایک بار، دو بار، تین بار، یہاں تک کہ کتا سیراب ہو گیا۔ اللہ نے کہا جب انسان ہو کر کے یہ اتنی رحم دل ہے کہ اس کو جانور پر رحم آ گیا تو میں تو ارحم الراحمین ہوں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اب پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی ہے، نشانات لگائے تھے یہیں بیٹھے بیٹھے، لیکن اب یہ آ گئی ہے تو یہ بھی سن لیجیے آپ کہ یہ تو اللہ کی بات ہوئی نا، اہل بیت وہی چاہتے ہیں جو، تو اگر آپ کو اہل بیت کو خوش کرنا ہے تو بھی یہی کرنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں۔ سادات کرام اولاد رسول، ان کے الگ الگ نام ہیں الگ الگ علاقوں میں۔ پنجاب میں جائیے تو شاہ صاحب کہے جاتے ہیں، ہے نا؟ کہیں اور چلے جائیے بعض علاقوں میں ملکی کہے جاتے ہیں، سید لوگ۔ بعض علاقوں میں ان کو میر کہا جاتا ہے، اکثر دیکھا ہوگا بات میر انیس صلی اللہ مقاموں میر کہے جاتے ہیں۔ تو بات ایرانی کی ہے، کسی گاؤں میں کے زمیندار تھے میر صاحب۔ اچھا یہ انڈیا میں بھی دیکھا ہے میں نے کہ جو گاؤں کے چھوٹے موٹے زمیندار ہوا کرتے تھے تو وہ بڑے راجاؤں کے یہاں نوکری بھی کر لیتے تھے، تو ویسے ہی وہ بھی تھے کہ اپنے گاؤں کے زمیندار تھے لیکن شاہ کے یہاں آ کے تہران میں ملازمت کر لی۔ ملازمت کا ہے کہ جلاد، نسلی اعتبار سے سید تھے، اس بنا پر کہلائے میر، پیشے کے اعتبار سے جلاد تھے، تو اب دونوں ملا کے ان کا نام کیا مشہور ہوا؟ میر قاتل۔ سمجھ گیا؟ میر قاتل نام ہم اسی طرح پڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لالا لوگ ہیں، شریواستو، ان کے مورث اعلیٰ کا نام ہے قتل لال۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی تو ان لوگوں نے نظر کی کہ تعزیہ رکھیں گے، تو جو بیٹا ہوا عین 10 محرم کو پیدا ہوا، تو چونکہ قتل امام حسین علیہ السلام کے دن پیدا ہوا اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا قتل لال۔ اور آج بھی قتل لال کی نسل ہمارے یہاں تعزیہ رکھتی ہے، فاقہ کرتی ہے، تو نام اس طرح پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بیچارے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ میر قاتل۔ ایک دن ان کا موڈ ہوا شکار کا، تو دوستوں یاروں سے کہا کہ چلو گاؤں چلتے ہیں شکار کرنے کے لیے۔ اچھا میر قاتل جب شہر آ گئے تو پہلی شادی تو گاؤں میں ہوئی تھی اپنے خاندانی اعتبار سے، زمیندار کی زمیندار سے۔ جب شہر آ گئے تو تھوڑا ہائی فائی ہوئے تو ایک شادی لکھنؤ بھی آن کے نواب صاحب نے فرما لیا۔ تو وہ بیچاری گاؤں کی اپنی زمینوں وغیرہ کی حفاظت رکھوالی کرتی تھی اور یہ یہاں میم صاحب کے ساتھ رہتے تھے۔ اب انہوں نے جو ہے اس گاؤں والی بیوی کو کہلوایا کہ ذرا کھانے وانے کا بڑھیا انتظام کرنا، ہم لوگ کچھ دوست آ رہے ہیں۔ تو وہ تو پہلے ہی سے تپی ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ جو ہے برابری نہیں کریں گے، یہ بات نوٹ فرما لیجئے۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں 4 شادی لکھا ہے، کہاں لکھا ہے 4 شادی؟ ذرا آیت پڑھیے، 4 شادی کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ قرآن نے اسٹارٹ کیا 2 شادی سے، 4 تک لے گیا، لیکن ایسی شرط لگا دی ہے کہ دوسری کا نمبر ہی نہیں لگ سکتا۔
دیکھیے بھول گیا ہے، سلوات پڑھی شاید یاد آ جائے، سنا دیتا ہوں. فنکحو، سنیے، فنکحو یہ آیت ہے جس کو لوگ کہتے ہیں 4 شادی کی اجازت ہے. یہ 4 شادی کی اجازت ہے. فنکحو ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. شادیاں کرو جو بھی تم کو ٹھیک ٹھاک لگ جائے، 2 سے 3 سے یا 4 سے. اس کے بعد جو قرآن نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ عدالت نہیں کر پائیں گے، فواحدہ، خبردار بس ایک. کون آدمی ہے جو گارنٹی دے گا کہ ہم عدالت کر لے جائیں گے؟ صلوات بر محمد. کون آدمی ہے؟ یا پڑھیے شرط لگئی فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو خوف ہے ذرا سا بھی کہ عدالت نہیں کر پاؤ گے تو فواحدہ، ایک. بلکہ اس پر عربی کا واٹس ایپ پہ کسی نے بھیجا تھا، تو بہت سی باتیں گڑھی جاتی ہیں واٹس ایپ پر، مزاح وزاح، تو اسی میں کسی نے بھیجا تھا ہمارے پاس، مگر اچھا لگا. کہنے لگے ایک صاحب نے 2 شادی کر لی اور بڑی عدالت سے کام لیتے تھے. جیسا کپڑا ان کے، دیکھیے برابری الگ چیز ہے، عدالت الگ چیز ہے. برابری ممکن ہے کر لے جائیں آپ، عدالت بہت ٹف کام ہے. اس لیے کہ عدالت میں تو دل بھی تولا جائے گا نا، کہ جھکاؤ کدھر ہے. کپڑے تو ایک دام کے بنوا دیے، زیور تو برابر کے بنوا دیے، مکان تو ایک جیسا دے دیا، مگر جب یہ دل تولا جائے گا کہ دونوں کے لیے برابر تھا، وہاں پھنس جائیں گے. پھر عدالت کہاں گئی؟ صلوات بر محمد. فواحد. تو اس میں بڑا لطیفہ ہی ہے میرے خیال میں محسن صاحب. 2 شادی کر لی، تو جیسا کپڑا ان کے لیے ویسا اس کے لیے، جیسا زیور ان کے لیے ویسا. اب قدرت کا انتظام دیکھیے، دونوں ایک ساتھ مر گئے، ایک ہی دن انتقال ہو گیا. اب کیا کریں؟ دروازہ ایک ہی ہے، تو اب ایک جنازہ آگے ایک پیچھے، ایک ساتھ تو نکل نہیں سکتا، تو یہ خلاف عدل ہو جائے گا. تو اس مومن نے کیا کیا؟ نیا دروازہ توڑ دیا کہ ایک ساتھ جنازہ نکلے گا. ہو گئی بات، بڑی واہ واہ ہوئی، واہ واہ ہوئی. ایک دن ایک بیوی کو خواب میں دیکھ لیا. ہم سمجھ رہے تھے تم اس کو زیادہ مانتے ہو. کیسے؟ کہ تم نے مجھ کو پرانے دروازے سے نکالا، اس کے لیے نیا دروازہ بنوایا. تو عدالت تو کر ہی نہیں پائیں گے. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات بر محمد. تو بیوی کو انہوں نے کہہ دیا دوسری والی کو، گاؤں والی کو، کھانے وانے کا انتظام رکھو، ہم لوگ بولیے آ رہے ہیں. اس نے کہا ٹھیک آؤ، آج تمہارا کام ہی ہو جائے گا. سارے زمینوں کی حفاظت ہم کریں، پراپرٹی ہم بچائیں، اور مزے وہ. آئیے اب یہ لوگ شکار وکار سے فارغ ہو کے گھر پہنچے، دسترخوان پر بیٹھ گئے. شاید کوئی ایک آدھ ڈش بچی رہی ہو، جو بھی ہو. شہید دسترخوان میں لکھا اس قصے. آج تک بتائیے دسترخوان پر بیٹھ کے کسی کو نیند آئی ہے؟ لیکن وہ اگر چاہے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی ڈش کا انتظار تھا کہ اتنے میں میر قاتل کی آنکھ لگ گئی. اسی لمحے میں حضرت سید الشہداء امام حسین سلام اللہ علیہ، حضرت کو خواب میں دیکھا، مت کھانا اس کھانے کو، اس میں زہر ہے، مرضی تمہاری رکھو یا طلاق دو، تمہاری بیوی نے زہر ملایا ہے. ہڑبڑا کے آنکھ کھل گئی. اور بھی بتایا وجہ، ابھی آ رہا اس پر. تب خواب ہے، اس کے خواب کے اوپر تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. تب تک سامنے ایک بلی آ گئی. یہ ہاتھ میں روٹی توڑ کر کے اور شوربے میں ملا کے ایسے ہی پھینک دیا. بلی نے تو خواب دیکھا نہیں تھا، تڑبڑائی مر گئی. تو اب ان کو یقین ہو گیا. سوال، سب کو ایسے ہی امام حسین بچانے آتے ہیں؟ کیا کیا اس آدمی نے کہ حضرت نے بچایا؟
تم قوم کے کام آؤ، امام تم کو بچائیں گے. تم دوسروں کے ساتھ احسان کرو، امام تم کو بچائیں گے. ایک جملہ سن لیجئے، پھر اس قصے کو پورا کرتا ہوں. جب یہی موضوع رہ گیا، اب کتاب تو بند کر کے رکھ دی ہم نے، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ. اگلے سال کا جگاڑ ہے؟ ہاں تو اگلے سال. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات بر محمد. ایک لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے توقیع. کیا؟ توقیع. جیسے حدیث قدسی، قرآن، ویسے ہی ایک لفظ ہے توقیع. تے واو قاف یہ عین. زمانہ غیبت میں امام کی طرف سے کچھ بزرگوں اور علماء کو خط جاری ہوا ہے، تو وہ جو امام کی طرف سے تحریر آئی ہے اس کو توقیع بولتے ہیں. بہت سے علماء ہیں، من جملہ اس میں بزرگ مرجع ہمارے گزرے ہیں، مرحوم سید ابو الحسن اصفہانی رحمت اللہ علیہ، ان کے نام بھی توقیع آئی ہے. توقیع کو جملہ سن لیجئے، پوری مجلس پر یہ ایک جملہ کافی ہے کہ اہل بیت ہم سے چاہتے کیا ہیں. فرمایا رخص، مرجع سے کہہ رہے ہیں، رخص نفسک للناس، اپنے کو پبلک کے لیے آسان بنا دو. کیا مطلب ہوا؟ مرجع ہونا، اب آ کے ملنا چاہتے ہیں، نہیں صاحب ابھی وقت نہیں ہے، کہ یہ کام مت کرو. پبلک کو ملنے میں تم سے دشواری نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جملہ اس کا مطلب یہی ہے وَجْلُسْ فِي الدَّهْلِيزِ، اور گھر کے بعد، دہلیز تو اردو میں بولتے ہیں نا، دہلیز پر بیٹھو. دہلیز پر بیٹھو کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو مومنین آئے ان کو ملنے میں دشواری تم سے نہ ہو. اپنے مرجع کا حکم ہے، اپنے کو پبلک کے لیے آسان بناؤ. دہلیز پر بیٹھو. اب امام کا وعدہ سنیے، فرماتے نحنو ننصرک، ہم تمہاری مدد کریں گے. تو اگر چاہتے ہیں کہ امام ہمارے مددگار ہو جائیں، تم امت کے مددگار ہو، امام تمہارا مددگار ہو جائے گا. صلوات بر محمد. وہ تو بات کی بات ہے، ابھی تو ہم جانور پہ چل رہے تھے. تو کیا سب کو امام اس طرح بچاتے ہیں؟ کیا کیا اس بندہ خدا نے؟ اب پورا خواب یہ ہے، مت کھانا، تمہاری بیوی نے اس میں زہر ملایا ہے، جانتے ہو، اور یہ کام تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تم ہماری اولاد ہو کر کے یہ پیشہ اختیار کیے ہو، غلط بات. استعفیٰ دو، کربلا آ جاؤ. معمولی چیز نہیں ہے. امام کسی کو بلائیں اپنی بارگاہ میں، آخر کون سا ایسا کام اس بندہ خدا نے کیا؟ جان بچائی اور پھر اپنی بارگاہ میں بلایا. جانتے ہو میں نے تم کو کیوں بچایا؟ اب سنیے، کہ تم کو یاد نہیں ہوگا. ایک چیز اور یاد رکھیے، کام چاہے جتنا بڑا کیجیے، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، خدا نہیں ہے، تو چاہے جتنا بڑا کام کر دیجئے، 4 آنے کا ثواب نہیں ملے گا. کسی کو پتہ نہیں ہے تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے. ایک اتنا سا کام نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. واقعہ یہی ہے. تم جا رہے تھے، ایک کتیا، اس کے یہاں پیدائش ہوئی تھی، 5-6 بچے اس کے پستانوں سے لگے ہوئے ہیں، دودھ کے لیے نوچ رہے ہیں، پیٹ خالی ہے، ہانپ رہی ہے. اب شکم میں کچھ ہوگا تب نہ دودھ بنے گا. تم کو ترس آ گیا، تم سامنے والے نان بھائی کی دکان پر گئے، اس کو تم نے 1 مہینے کا پیسہ دیا کہ روزانہ اس جانور کو 1 مہینے تک صبح و شام روٹیاں دیتے رہنا. تم کو اس جانور اور اس کے بچوں پہ ترس آیا، ہم کو تم پر ترس آ گیا کہ تم کو اس گناہ سے بچا لیا جائے. صلوات غور کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہوا بس. اور اب یہیں سے گھومیے. تو جب جانور کے ساتھ نیکی کا، رحم کرنے کا اتنا اجر ہے، تو اگر کوئی انسان کے ساتھ کرتا ہے، کوئی اگر کسی بشر کے ساتھ کرتا ہے،
اور جب انسان کے ساتھ نیکی کا ثواب بہرحال اس سے بڑھ کے ہوگا تو اگر کوئی محب اہل بیت کے ساتھ کرتا ہے. سنا دو ایک دو حدیث سنیے اور پھر آتا ہوں مصائب. صلوات بر محمد. کسی کے کام آنا، امت کے کام آنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اہل بیت کی محبت کہ بغیر کوئی عمل محسن صاحب قبول ہوگی نہیں ہوگی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زیارت جو بھی ہے بغیر مودت اہل بیت کے قبول ہے. بولیے اہل بیت کی مودت کب وہ اپنی محبت قبول کریں گے؟ کہ جب ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. تو اس کا مطلب سارے اعمال ٹکے ہوئے کاہے پر؟ عشق اہل بیت پر. اور عشق اہل بیت کی قبولیت ٹکی ہوئی ہے قوم کے ساتھ نیکی کرنے پر. صلوات بر محمد. اور فرمائے اب سنیں ایک آدھ روایتیں سنا دیتا ہوں اور وقت نہیں ہے بس. ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ امام حسن سلام اللہ علیہ خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں اعتکاف کر رہے تھے. اعتکاف یعنی وہیں رہنا ہے سب کچھ 24 گھنٹے، نکل نہیں سکتے. ایک دو طواف کر رہے تھے. طواف کا ثواب سن لیجئے، تھوڑا کیل کاٹا درست ہو تو اصل موضوع پر وزن پیدا ہوتا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ، کتب لہ 6000 حسنہ، 6000 نیکی لکھی جائے گی. ومحی عنہ 6000 سیئہ، 6000 برائی مٹائی جائے گی. ورفع لہ 6000 درجہ، 6000 درجات ترقی دی جائے گی. کس کو؟ جو خانہ کعبہ کا طواف کرے. بولیے 7 مرتبہ. پھر امام فرماتے ہیں ولیکن من قضا حاجت المؤمن فہو افضل من طواف و طواف و طواف. لیکن اگر کوئی کسی مومن کی حاجت پوری کر دے طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل. 10 بار امام نے تکرار کی. یہ سن لیا آپ نے طواف کا ثواب. اب سن، ابن عباس کہتے ہیں کہ امام حسن سلام اللہ علیہ اعتکاف کر رہے تھے 1 اور طواف کر رہے تھے 2. صبح کا وقت ہے. ایک بندہ خدا آ گیا، جیسے ہی دیکھا دوڑ کے آیا، مولا میں نے فلاں آدمی سے قرض لیا ہے، اب وہ اصرار کر رہا ہے واپسی کا. اگر وہ آپ کو دکھ جائے یا مناسب سمجھیے، فَإِن رَأَيْتَ کا ترجمہ 2 میں ہو سکتا ہے. آپ اگر مناسب سمجھیے یا مطلب یہ وَإِن رَأَيْتَ اگر یہاں آ جائے، دکھ جائے جیسے ہم آ گئے، تو مولا ذرا اس سے تھوڑا کہہ دیجئے میں 2-4 دن میں کچھ دن میں انتظام کر کے جگاڑ کر کے دے دوں گا. فقط تحدثنی بالحبس، اس لیے کہ اس نے جیل بھیجنے کی دھمکی تک دے دی اگر پیسہ نہیں دو گے میرا. تو ابن عباس کہتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، امام نے طواف چھوڑا، اعتکاف توڑا اور اس آدمی سے کہا چلو کہاں ہے اس کا گھر. سن رہے دین کیا چاہتا ہے ہم سے؟ پگڑی لگا کے شیعہ بننا چاہتے ہو مولوی صاحب، قبا پہن کے شیعہ بننا چاہتے ہو، ذاکر اہل بیت ہو گئے تو کام ہو گیا. یہ کون دیکھے گا؟ تعلیمات اہل بیت پہ عمل کون کرے گا؟ غیر آ کے عمل کریں گے. ابن عباس نے کہا کہاں؟ کہ چلو بھائی اس مومن کا کام کر دیا جائے. الست معتکفا، کیا آپ اعتکاف میں نہیں تھے؟ کہ بالکل. آپ طواف نہیں کر رہے تھے؟ کہ بالکل. کہ تب؟ اب امام نے فرمایا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ہے. یعنی کس نے؟ مولا نے. مولا نے فرمایا مجھ سے رسول اللہ نے بیان کیا ہے کہ جو کوئی بھی کسی مومن کی حاجت پوری کرتا ہے گویا اس نے 9000 برس
اللہ کی عبادت کی ہے. یہ معمولی چیز ہے. 9000 برس، اور وہ بھی کیسا برس؟ ایک دن رات ہمارے ہیں، دن بھر گھوما کرتے ہیں، رات میں جو ہے خراٹے لیتے ہیں. ایسے بھی مومن ہیں جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا ایسا 9000، ایسی عبادت جس میں دنوں میں روزہ رکھا جائے، راتوں میں عبادت کی جائے. ہو گئی بات. جب یہ پورا کتنا ہوا؟ 52 منٹ میں ہے. پورے 52 منٹ کا خلاصہ کیا ہوا کہ آپ کچھ ہو جائیے. اگر آپ دوسرے کے کام نہیں آ سکتے تو آپ مولانا ہو سکتے ہیں، آپ شاعر ہو سکتے ہیں، آپ صاحب بیاض ہو سکتے ہیں، آپ درگاہ کے متولی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ شیعہ نہیں ہو سکتے اگر امت کے کام نہیں آ رہے. یہ پورا خلاصہ ہوا نہیں ہوا؟ ہم میں سے کسی کو ان تعلیمات پر یقین ہو یا نہ ہو، لیکن جس کو یہ کہہ کے امام حسین نے بھیجا ہو کہ یہ میرا بھائی اور میرا معتمد ہے، اس کے اندر تو یہ صفت ہوگی نا. اب سمجھے آپ کہ جس وقت حضرت مسلم کو گرفتار کر کے لایا گیا تو جہاں وصیتیں تھیں اس میں ایک وصیت کیا تھی؟ پہنچ گئے آپ؟ میں یہ 50 منٹ سے آپ کو کیوں دوڑا رہا تھا؟ مومن کی حاجت، مومن کی حاجت ہمارے پاس ہے اور ہم نہیں کر پاتے. سوچتے ہیں کل کیا ہوگا. مسلم کے پاس نہیں تھا. کچھ سمجھا آپ نے؟ مسلم کے پاس نہیں تھا. تو تم کو کیسے پتا کہ جب گرفتار کر کے لایا گیا؟ میں پورے مصائب نہیں پڑھوں گا، بات کے ذاکرین کو حق ہے، میں اشارہ کر کے واپس آتا ہوں. جب یقین ہو گیا کہ اب مار دیا جاؤں گا، میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں. ابن زیاد نے شمر وہی تھا کہ دیکھو کیا کہنا چاہتے ہیں. شمر نے کہا بولو. کہ ایک تو یہ کہ میں نے امام کو خط لکھ دیا ہے، آ جائیے. حالات ٹھیک نہیں، لکھ دینا، مولا کوفہ آنے کے لائق نہیں ہے. مشہور ہے. 2، میری شہادت کے بعد لاش کو زمین پر مت چھوڑ دینا، اس کو دفن کروا دینا. لیکن تیسری وصیت جو ہے، میں 700 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں. جس کے پاس ہے اور وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے اس کو کہتے ہیں شیعہ. جس کے پاس نہیں ہے، قرض لے کے مدد کرتا ہے، وہ ہے معتمد حسین. یہ فرق ہے ہم میں اور حضرت مسلم میں. میری تلوار، میری زرہ بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا. ان ملعونوں نے طنز کا کوئی موقع چھوڑا نہیں ہے. اگر آپ کبھی واقعات کربلا کو اس عنوان سے صرف پڑھیے، ذہن میں ایک موضوع طے کیجئے اور اس طرح پڑھیے کہاں کہاں ان لوگوں نے اپنے الفاظ کے ذریعے اہل بیت کو اذیت پہنچانا چاہا. یہ ایک موضوع ہے پڑھنے کا. اس میں یہ بھی ہے. ابن زیاد کہتا ہے مسلم ہر دولت مند، ہر ثروت مند تم کو اپنے گھر مہمان رکھنا چاہتا تھا، تم کو قرض کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہ اس لیے کہ لوگ میرے پاس آتے تھے، اپنی ضرورتیں بیان کرتے تھے، میں ان کو واپس نہیں کر سکتا تھا. پھر ابن زیاد نے کہا جب تمہارے پاس تھا نہیں تو قرض لے کے مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شیعو ہو، کچھ سمجھ میں آیا؟ حسینی یہ ہے. آج کتنے بچے قوم میں ہیں جن کی فیس کی دقت ہے. ہو رہا ہے کام ماشاءاللہ، بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے
کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں چولہے جلنے کی دقتیں ہیں، کر رہے ہیں کرنے والے، لیکن پھر بھی ہر آدمی ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہم سب کی ہر آدمی صرف اپنا کنبہ دیکھ لے، اپنا محلہ دیکھ لے تعلیمات اسلامی کی تحت، تو کتنا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب تمہارے پاس تھا نہیں تو قرض لے کے مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جانتے ہیں جواب کیا دیا؟ فرمایا مجھے یقین تھا کہ میرا مولا آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، فریاد ہے آپ سے، آپ کے بچے کتنے کریم، اور ان کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا ہے۔ مجھے یقین تھا میرا مولا آ رہا ہے، میرے قرضوں کو ادا کر دے گا، اس لیے کہ پتا تھا مسلم کو کہ میرا مولا کون ہے، اس لیے کہ وہیں سے تو درس لے کر کے انہوں نے بانٹنا شروع کیا ہے۔ بس آ جائیے مصائب اور ختم و دعا، ناسخ التواریخ کتاب امام حسین، مزاج سمجھ لیجئے، 2 منٹ کے مصائب ختم و دعا۔ ایک آدمی نے ہاتھ پھیلا دیا مدینے میں، امام کے پاس نہیں تھا، ناسخ التواریخ امام حسین کی جلد اس میں کہیں ہے، حضرت اس کو گھر لے کے آئے، جتنا عطا کرنا چاہتے تھے اتنا نہیں تھا میرے مولا کے پاس، یہ عبا ہے، جتنا تھا اس میں لپیٹا، دروازے کے باہر نہیں آئے، پیچھے سے ہاتھ باہر نکالا، بھیا لو جاؤ، مجھے شرم آتی ہے، اتنا کم لے کے کیا سامنے آؤں۔ بولیے، مانگنے والے کو شرم آنا چاہیے کہ عطا کرنے والے کو؟ یہ اکلوتا انسان ہے نا کائنات میں۔ اب سمجھ میں آیا امام حسین کا مزاج کیا ہے، عطا کرنے میں شرم آ رہی ہے، کیوں؟ کم ہے۔ جس انسان کا مزاج یہ ہو کہ عطا کرنے میں شرمائے، اس آدمی کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی جب 6 مہینے کے بچے کی پیاس سے مجبور ہو کر کے میرے مولا کو ہاتھ پھیلا۔ بس 2-4 جملے اور ختم دعا۔ سنا ہے آپ کو کتنا اثر ہوا ہے اس کا؟ میں اب یہ کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مصائب کو پڑھنے کے بعد یہ میرا اپنا خیال ہے، اور اپنا خیال کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو قبول کر لیں، میرے ذہن میں یہ خیال ہے۔ اگر کوئی ہم سے آپ سے پوچھے کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصیبت امام حسین پر کب پڑی تھی، آپ کا کیا جواب ہوگا نہیں معلوم، لیکن میرا جو تصور ہے، عباس میں کہوں گا نہیں، حضرت علی اکبر میں کہوں گا نہیں، جناب قاسم میں کہوں گا نہیں۔ کیوں؟ تمہاری نظر میں کیا عباس کی شہادت معمولی؟ میں نے کہا استغفر اللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو منظر تاریخ نے لکھا ہے، کس میں ہمت ہے کہتے کہ یہ مصیبت حل کی ہے؟ سر زانوں پہ رکھے ہوئے ہیں، بھائی سے بھائی باتیں کر رہا ہے، ہچکی لی، روح نکلی، کھڑے ہو گئے۔ جو منظر لکھا ہے، آسمان کو تکتے تھے، کمر پہ ہاتھ رکھ لیا اور فرماتے تھے الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، بھیا کمر ٹوٹ گئی، تدبیر کی راہیں بند ہو گئی۔ اور یہ 1-2 بار نہیں، روایت کہتی بار بار اٹھتے تھے، کمر پہ ہاتھ رکھتے تھے، آسمان کو تکتے تھے، گرا دیتے تھے، 1-2 بار نہیں، بار بار۔ کون کہہ سکتا ہے یہ مصیبت حل کی اور معمولی ہے؟ معاذ اللہ۔ اکبر کا سر زانو پر ہے،
بیٹا تکلیف؟ نیزے کی انی بابا سر رکھ دیا زمین پر، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، آستینوں کو سمیٹ لیا، یا علی کہہ کے جو نیزے کی انی نکالی تو کہتے ہیں کہ خون مثل فوارے کے، کہتے ہیں نا جوان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی۔ اکبر زمین گرم کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ مولانا احمد حسن صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامو بنارس کے تھے، ان کا شعر ہے اس موقع پر، فرماتے ہیں کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی، کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی، زمیں کہتی ہے مقتل کی کہ دم نکلا ہے مشکل سے۔ اور جو روایات سے سمجھ میں بات آتی ہے، منظر کشی ہوتی ہے، وہ یہ کہ اکبر تڑپ رہے تھے، مولا کھڑے آسمان تکتے تھے، ہاتھ ملتے تھے، بنیا علی الدنیا بعدک العفا، بیٹا تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے۔ کون کہہ سکتا ہے یہ مصیبت معمولی ہے، یہ مصیبت ہلکی ہے؟ نہیں نا۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے سب سے سخت مصیبت کون سی، تو میں عباس کی شہادت کو نہیں کہوں گا، یہ میرا اپنا خیال ہے، اکبر کی شہادت کو نہیں کہا۔ پھر میں نے کہا دیکھیے ایک فطرت ہے، کیا جب آدمی پر آفت آتی ہے، بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، لیکن جب بہت تکلیف ہوتی ہے تب تڑپ کے انسان اپنوں کو یاد کرتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے نا۔ عباس کے لاشے پہ تڑپے، آپ کو یاد نہیں کیا، اکبر کے جنازے پر بل کے آپ کو یاد نہیں کیا، لیکن جیسے ہی پانی کے لیے دستے سوال بڑھایا اور جواب میں تیر لگا، تب تڑپ کے مولا نے تمہیں یاد کیا۔ شیعتی مہما شربتم معاذ بن فذکرونی، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی مسافر کی خبر سننا مجھ پر ندبہ کر لینا۔ کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کس طرح میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور انہوں نے رحم کرنے سے انکار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہوں بحق حضرت مسلم، ان سب کے قرضوں کو ادا فرما۔ یا اللہ جو محتاج ہوں ان کی محتاجی اور احتیاج کو دور فرما۔ جو مریض ہیں یا اللہ خاص کر کے رشید صاحب، یا اللہ ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
آپ حضرات تشریف رکھیں. صحیح بات ہے، سورہ حمد و توحید پڑھ لی جائے، خاص کر کے جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے بزرگوں کے لیے. درگاہ میں کچھ تعمیری کام ہو رہے ہیں، جن لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے ان کے بزرگوں کے لیے. وہ 4 نوجوان ہمارے جو شہید ہو گئے تھے ان کے لیے، وہ یاسین صاحب کے لیے، وہ مومنین جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے. میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی دہرائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. حضرات، کل کی مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا غلام رسول نوری صاحب خطاب فرمائیں گے، جو کشمیر سے تشریف لا رہے ہیں. ٹھیک 9 بجے مجلس شروع ہو جائے گی. انجمن غنچۂ مظلومیہ کے ممبران سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ فرش عزا پا تشریف لے آئیں.
مجبور ہوں بابا. نظر لگ جائے نا اکبر تمہیں دنیا کی نظروں سے. بہت مجبور ہوں بابا. نظر لگ جائے نا اکبر تمہیں دنیا کی نظروں سے. اتاروں کس طرح سب تھا. مجبور ہوں بابا. کلی جب مسکراتی ہے بہت مجبور ہوں بابا. کلی جب مسکراتی ہے تو یاد اصغر کی آتی ہے. کہاں ہوگا میرا دیا. مسکراتی ہے تو یاد اصغر کی آتی ہے. کہاں ہوگا میرا بھیا. بہت مجبور ہوں بابا. نظر جب چاند آتا ہے تو اکبر یاد آتا ہے. بہت مجبور ہوں بابا. نظر جب چاند آتا ہے تو اکبر یاد آتا ہے. سجاؤں گی میں کب چہرہ. سجاؤں گی میں کب سے بہت مجبور ہوں بابا. نہ سورج چاند تارے ہیں کہاں میرے سہارے. بہت مجبور ہوں بابا. نہ سورج چاند تارے ہیں کہاں میرے سہارے ہیں. گئے سب چھوڑ کر تنہا. گئے سب چھوڑ کر تنہا. بہت مجبور ہوں بابا. در و دیوار. بہت مجبور ہوں بابا. در و دیوار تکتی ہوں کبھی اجرے بدلتی ہوں. اکیلی ہوں کروں میں کیا. تکتی ہوں کبھی اجرے بدلتی ہوں. اکیلی ہوں کروں میں کیا. بہت مجبور ہوں بابا. مدینے سے یہی آتی ہے. مدینے. مدینے سے یہی آتی ہے سغرا کی صدا ہے در. مدینے سے یہی آتی ہے سغرا کی صدا ہے در. مدینے سے یہی آتی ہے سغرا کی صدا ہے در. بہت مجبور. بہت مجبور ہوں بابا. بہت مجبور ہوں بابا. بہت مجبور